بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج اشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید فیض الحسن ابن سید محمد نقی مرحوم و سید فیدا حسین ابن سید آل حسن مرحوم کی رکوع ارسال کر دیں. بسم اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی، یہ جو امام حسین کا قول میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور اپنا عنوان سخن قرار دیا، وہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا تھا. امام حسین کی شخصیت، یہ کرب و بلا، یہ عاشورہ ایک حماسی شے کا نام ہے. عاشورہ ایک حماسی واقعے کو کہا جاتا ہے. حماسی واقعہ کیا ہے؟ جب علماء سے پوچھا گیا کہ حماسی واقعہ کیا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جس واقعے میں استحکام پایا جاتا ہو، جس واقعے سے عفت و پاکیزگی کی بو آتی ہو، جس واقعے سے عفت و طہارت کی بو آتی ہو، اس واقعے کو حماسی واقعہ کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک حماسی شخصیت ہیں. عزیزان گرامی، جب شہید مطہری سے پوچھا گیا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جہاں تک میں نے حسین کی تعلیمات کو پڑھا ہے، جہاں تک میں نے حسین کے تعلیمات کو سمجھا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک حماسی شخصیت کا نام ہے. یعنی جس شے میں استحکام پایا جاتا ہو، جس شے سے عفت و پاکیزگی کی بو آتی ہو، اس ذات کا نام امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. جب اتنی عظیم الشان امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے تو پھر اس کی اعضاء سے بھی پاکیزگی کی بو آنی چاہیے،
اس کی مجلسوں سے بھی پاکیزگی کی بو آنی چاہیے، اس کے جلوسوں سے بھی پاکیزگی کی بو آنی چاہیے۔ جن مجلسوں سے، جن جلوسوں سے پاکیزگی کی بو آ رہی ہے، جن جلوسوں سے، جس اعضاء سے پاکیزگی کی بو آ رہی ہے، وہی مجلسیں سید الشہداء کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جن مجلسوں سے پاکیزگی کی بو نہیں آ رہی، وہ مجلسیں سید الشہداء کے لیے نہیں کی جا رہی۔ فرش عزا اتحاد کا مرکز ہے، اختلاف کا مرکز نہیں ہے۔ فرش عزا جو ہے وہ اختلاف کا مرکز نہیں ہے، اتحاد کا مرکز ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر فرماتا چلوں، ایک جملہ بیان کرتا چلوں عزیزو، جب گھروں کی باتیں فرش عزا پہ آتی ہیں تو اختلاف ہوتا ہے، اور جب فرش عزا کی باتیں گھروں پہ جاتی ہیں تو اتحاد ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسین بھی اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جب امام مدینے سے نکل رہے ہیں تو جو وصیت نامہ لکھا ہے امام نے، اس سے لکھنے سے پہلے یہ 3 وصیتیں جناب محمد حنفیہ کو کی ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ پروردگار ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جنت میں بھی جایا جائے گا اور جنت میں بھی جایا جائے گا، اور قیامت بھی برپا ہوگی، اور قیامت بھی برپا ہوگی۔ گویا امام بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بنی امیہ کی حکومت میں اسلام کے 3 اصول خطرے میں پڑ چکے تھے، لہٰذا امام کے اوپر واجب ہوتا تھا کہ وہ قیام کریں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اتحاد کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین کیا ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اختلاف کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ جب امام نکل رہے ہیں تو وصیت نامہ جو لکھا ہے اس میں بیان کیا کہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ جس قول کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا، فرمایا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ حسین ایسا ہے جو حق کے مقابلے میں اکڑ جائے، نہیں، بلکہ حسین حق کو تسلیم کرنے والا ہے۔ مولا اتحاد کیسے قائم کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا، میں اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ گویا امام یہ بتا دینا چاہتے ہیں، دیکھو معاشرے سے اگر برائیاں ختم کر دینا چاہتے ہو، اگر اختلاف کو مٹا دینا چاہتے ہو تو میرے بابا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے چلے جانا، میرے نانا کی سیرت پر عمل کرنا، تو سماج سے برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر اختلاف کو مٹانا چاہتے ہو تو رسول کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا، اگر اختلاف کو مٹانا چاہتے ہو تو میرے نانا کی سیرت کو عام کر دینا، سماج سے برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔ جب امام نے یہ خط محمد حنفیہ کو دیا تو بڑے بڑے عقلاء آ گئے، مولا وہاں نہ جائیے، مولا وہاں نہ جائیے، کم از کم آپ جائیں تو بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، خواتین کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہ سمجھاؤ کس کو لے کر جانا ہے اور کس کو لے کر نہیں جانا ہے۔ سید الشہداء کسی عام ہستیوں کو لے کر نہیں جا رہے تھے، بلکہ ایسی خطیبہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے جو کوفے میں ابن زیاد امام حسین کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہے گا، کچھ بولنا چاہے گا تو جناب زینب کھڑے ہو کر دفاع کریں گی، اور ایسی خطیب اعظم کو ساتھ لے کر جا رہے تھے جو ابن زیاد، جو شام میں جب یزید بولنا چاہے گا تو یہ سید سجاد اٹھ کر میرا دفاع کریں گے۔ عزیزو، سید سجاد نے وہ کون سے کارنامے دیے جس کی وجہ سے عاشورہ زندہ رہی، جس کی وجہ سے امام حسین زندہ رہے، جس کی وجہ سے امام حسین کا مشن زندہ رہا؟ یہ چار باتیں بیان کرنے کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ عزیزو، امام کو دربار میں لایا جاتا ہے،
شام کے بازار میں، پورے شام میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دیکھو اس قیدی کو لایا جا رہا ہے، اس خارجی کو لایا جا رہا ہے جس نے امام المسلمین کے خلاف قیام کیا ہے۔ یزید کوئی عام بادشاہ نہ تھا، امام المسلمین کہلایا جا رہا تھا، اپنے آپ کو رسول کا جانشین بتا رہا تھا، اتنی رسول کا جانشین بتا رہا تھا۔ تو امام کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یزید کے دربار میں بول کر، گفتگو کر یہ بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ شراب خور ہے، یہ مکاریاں کرتا ہے۔ لہٰذا دربار میں لایا گیا۔ اب تمام لوگ جو ہیں دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے امام علی کو 70 سال تک ممبروں سے گالیاں دی تھیں۔ ان افراد کے سامنے امام سجاد کا بولنا بے حد ضروری تھا۔ اب یزید آیا اور اپنے ساتھ ایک بکے ہوئے خطیب کو بھی لے کر آیا، کہا جاؤ ممبر پہ جاؤ۔ وہ گیا ممبر پر، اس نے بیان کرنا شروع کیا، جو تمام کمالات جو اہل بیت کے تھے، تمام کمالات جو سید الشہداء کے تھے، جو تمام کمالات معصومین کے تھے، اس نے یزید کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کہا دیکھو جنت چاہتے ہو یزید کے پاس آ جاؤ، جنت چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، آخرت چاہتے ہو، یزید کے پاس آؤ، یزید ایسا ہے، یزید ویسا ہے۔ بنی امیہ کے وہ فعال گنا رہا تھا، لیکن جب امام اٹھے اور امام نے یہ جب سنا، وہ تقریر کر رہا تھا، جب امام یہ گوشے سے سن رہے تھے تو امام نے ایک جملہ کہا، ویلک ایھا الخاطب، اے خطیب وائے ہو تجھ پر، وائے ہو تجھ پر اے خطیب۔ اب ایسا سناٹا چھایا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگ مولا کی طرف دیکھ رہے تھے، تمام لوگ مولا سجاد کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ اس کو تو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اس کو تو خارجی بتا کر لایا گیا تھا، اور یہ یزید کے خطیب کو ٹوک رہا ہے۔ یزید کے خطیب کو ٹوکنا کوئی معمولی کام نہ تھا، بلکہ یزید کے خطیب کو وہی ٹوک سکتا ہے، یا امام سجاد ٹوک سکتے ہیں، یا امام سجاد کا چاہنے والا ٹوک سکتا ہے۔ اب تمام مجمع ہے جو امام کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام نے بیان کیا کہ یزید اجازت دے میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں۔ امام نے ممبر کا لفظ استعمال نہ کیا، بلکہ کہا کہ اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر جاؤں۔ گویا امام یہ استعمال کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں سے علی اور اولاد علی کی مخالفت ہوتی ہے، وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوا کرتا ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ممبر پہ آ کے ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ امام نے جملہ کہا، یزید اے خطیب تو ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے مخلوق راضی ہو اور خدا ناراض ہو، مجھے اجازت دے کہ میں اس ممبر پہ آؤں اور ایسی باتیں کروں جس سے خدا راضی ہو، جس سے معصوم راضی ہوں، جس سے اہل بیت راضی ہوں۔ یزید اجازت نہیں دیتا، پورا مجمع ہے جو سجاد کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یزید سے لوگ کہنے لگے یزید اجازت دے دے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا کہے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں خاردار کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، یہ کیا بولے گا۔ ارے اس کی ماں بہنوں کو بے پردہ پھرا دیا گیا، اور اس نے کھانا بھی کم دیا گیا ہے، یہ 6 مہینوں کا تھکا ہوا ہے، لیکن کمالات تو وہی ہیں جو دشمن کی زبان پر بھی جاری ہو جائیں، کمالات وہی ہیں جو دشمن بھی اقرار کر لے۔ یزید کہتا ہے نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں اسے اجازت دے کہ یہ ممبر پہ جائے اور بولے، یزید کہتا ہے میں اجازت نہیں دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں ارے اجازت دے دے، یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، کہیں پر جا کر اس نے علم نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا۔ تو یزید کہتا ہے ارے تم نہیں جانتے، ان کو علم ایسے سکھایا جاتا ہے، ان کو علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانا دیا کرتی ہے، ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانا دیا کرتا ہے، ان کو کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کا اصرار بڑھا،
پھر بھی لوگ یزید اجازت نہیں دیتا، یزید کہتا ہے نہیں نہیں میں اجازت نہیں دوں گا۔ پھر یزید کا بیٹا بھی کہنے لگا ارے یزید اجازت دے دے، یہ کیا بولے گا، یہ کیا کہے گا۔ یزید جملہ کہتا ہے تم کو نہیں پتا اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے، علی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ وہ ہے جس کا کلام محمد مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ وہ ہے جس کی زبان فاطمہ زہرا کی زبان ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہے اگر میں نے اسے اجازت دے دی تو جب یہ اس منبر پہ آ گیا تو جب تک یہ بنی امیہ کے بچے کو ذلیل نہیں کر دے گا باز نہیں آئے گا۔ اب کسی طرح مولا کو اجازت ملی، وہ منبر پہ گئے، لکڑیوں کے ڈھانچے پر گئے، امام بیان کرنا شروع کرتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسب، اے لوگو پروردگار کی طرف سے ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اب امام گنانا شروع کرتے ہیں اوتینا الحلم والحلم والفصاحۃ والسخاوۃ والشجاعۃ ومحبۃ فی قلوب المؤمنین، ہم کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو بولنا ہے، اگر کسی کو حکومت کرنی ہے تو وہ عالم کیا کرتے ہیں، جاہل نہیں کیا کرتے۔ امام بتا رہے ہیں ہم کو علم عطا کیا گیا ہے، اور اوتینا الحلم، ہم کو حلم عطا کیا گیا ہے، ہم کو پروردگار نے حلیم بنایا ہے، بردباری ہمارے اندر رکھی ہے پروردگار نے، بولنا ہم کو آتا ہے۔ جب ہم کلام کیا کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہماری باتیں اتر جایا کرتی ہیں۔ پھر بتاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں ہم کو پروردگار نے سخی بنایا ہے، شجاع بنایا ہے، پروردگار نے ہم کو سخی بنایا ہے، سخاوت ہمارے در سے چلی ہے، پروردگار نے ہم کو سخی بنایا ہے۔ وہ اور لوگ ہوا کرتے ہیں جو دوسروں کا مال کھا جایا کرتے ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے مال کو اثار کرتے ہیں۔ مولا ایک ایک کر کے مولا بتا رہے ہیں ہم کو علم عطا کیا گیا، ہم کو حلم عطا کیا گیا، ہم کو بردباری عطا کی گئی۔ یہ پہلی چیز تھی جو مولا نے انتخاب کی اپنے بابا کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، اپنے بابا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ دوسری چیز جو انتخاب کی وہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ امام غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے۔ امام کو غلام خریدنے اور بیچنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ امام یہ بتا رہے تھے کہ جب حالات بدل جایا کرتے ہیں تو اپنی روش کو بھی بدل دیا کرو۔ امام کے اوپر اتنی پابندیاں تھیں کہ وہ منبر پر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا امام نے کام کیا کہ غلاموں کو خریدنا شروع کیا۔ اب امام نے غلاموں کی تربیت کرنا شروع کی۔ جب غلام تربیت یافتہ ہو جاتے تھے تو امام ان کو رہا کر دیا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے جاؤ میں نے خدا کی راہ میں تمہیں آزاد کیا، اور کچھ پیسے دیا کرتے تھے، کچھ درہم و دینار دیا کرتے تھے، کہتے تھے اب کسی کی غلامی نہ کرنا، میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کیا ہے۔ تیسری چیز جو جناب سید سجاد نے انتخاب کی وہ دعا کا انتخاب کیا۔ صحیفہ سجادیہ جناب سید سجاد کی کتاب ہے۔ آج لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے فلاں مولوی کے پاس، فلاں مولوی کے پاس، فلاں تعویذ، یہ تعویذ وہ تعویذ، لیکن لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے جناب سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں ہر چیز کے لیے دعا رکھی ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے دعا رکھی ہے، مال میں برکت کے لیے دعا رکھی ہے، گھروں میں برکتوں کے لیے دعا رکھی ہے۔ لہٰذا امام بتا رہے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھو، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو یہ دعا پڑھو۔ آخری چیز جو جناب سید سجاد نے انتخاب کی اور آخری بات وہ تھا گریہ۔ جب جناب سید سجاد کسی بازار سے گزر جایا کرتے تھے، امام بتا رہے ہیں
کہ عزاداری اور نماز کو اور عبادتوں کو کیسے ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ امام کے سامنے جب پانی آتا تھا تو امام عبادت بھی کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بابا کی عزاداری بھی کر رہے ہیں۔ امام مظلوم اپنے بابا کی شہادت پر 40 سال روئے۔ آخری چیز تھی، جو چوتھی چیز جو جناب سید سجاد انتخاب کر رہے ہیں وہ گریہ تھا۔ عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے، بہت زیادہ گریہ کیا ہے۔ ایک جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ کی آنکھ بند نہ ہوئی تھی، کچھ زمانہ ہی گزرا تھا یا کچھ وقت ہی گزرا تھا جب شہزادی اپنے بابا پہ گریہ کیا کرتی تھیں تو لوگ علی کے پاس آیا کرتے تھے، علی ان سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات کو روئیں، ہمارے کاموں میں ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ عزیزان گرامی، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں۔ دوسری شخصیت جو جناب سیدہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، وہ کربلا سے بابا کی شہادت کے بعد گریہ کرنا شروع کیا اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک گریہ کرتی رہی۔ جب بابا کا سر ملا تو بابا کے سر پر اپنے سر کو رکھ کر بیل کرتی ہیں، اے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصائب ٹوٹے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں، اے بابا آپ کے جانے کے بعد میں نہ روئی، جو آپ نے گوشوارے دیے تھے وہ بھی اتار لیے گئے، ظالم نے ہمارا کرتا جلا دیا، اے بابا آپ کے بعد ہمارے تماچے لگائے گئے۔ آخری شخصیت جو ہے وہ جناب سید سجاد ہے، جو سید سجاد گریہ کرتے ہیں اور اذیتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ عزیزو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور محمد حنفیہ کو خبر ہوئی کہ وہ لٹا ہوا قافلہ جو کربلا سے چلا تھا مدینے واپس آ گیا ہے، عصے کے سہارے چلے، کہا تم نے میرے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ سید سجاد کو ڈھونڈتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے میرے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ جناب سید سجاد نے سر کو اٹھایا، اے چچا آپ نے بھی نہ پہچانا، میں آپ کا سید سجاد ہوں۔ سید سجاد کا یہ کہنا تھا۔ محمد حنفیہ گلے لگے، گلے ملے تو امام نے کہا، اے چچا ذرا آہستہ ملو، ہماری پشت ابھی تک زخمی ہے، ہمارے پشت پر ابھی تک کوڑوں کے نشان ہیں، اے چچا ذرا آہستہ، ارے میرے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔